إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد آج کی یہ کلپ جو ہے آصف رضا علوی صاحب کی کلپ کے جواب میں ہے۔ آصف رضا صاحب نے کہا کہ پطرس کو شفا دی امام حسین علیہ السلام نے۔ اب مولوی کہتے ہیں کہ اب حسین نہیں رہا، لہذا شفا بھی نہیں رہی، لہذا اب شفا کہاں سے ملے گی؟ جو حسین کی نشانیاں ہیں یا جو حسین سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، اب وہ چیزیں شفا آپ لوگوں کو دیں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب فطرس کو شفا دی تھی تو حسین نے اپنے ہاتھ لگا کے فطرس کو پر نہیں دیے تھے۔ اگر حسین اپنے ہاتھ لگا کے فطرس کو پر دیتے، آج مولوی کہہ دیتا جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی۔ اب حسین بھی نہیں، اب شفا بھی نہیں، اب حسین بھی چلے گئے، اب شفا بھی چلی گئی۔ حسین نے کہا کہ میرے ہاتھوں کے ساتھ نہیں، اسے میرے جھولے سے مس کرو تاکہ قیامت تک کے لیے بندوں کو پتہ چل جائے کہ جب تک حسین نہیں، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے اس سے شفا ملتی ہے، چاہے وہ جھولا حسین کا ہو، چاہے وہ تعزیہ حسین کا ہو، چاہے وہ علم حسین کا ہو۔ مس ہونا تیرا کام ہے، شفا دینا حسین کا۔ گویا کہ اس جو ہے نا کلپ کے اندر یہ آصف رضا علوی صاحب یہ مان چکے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اب حسین نہیں ہے، تو گویا کہ آصف رضا بھی مان گئے کہ واقعی حسین نہیں ہے۔ اب حسین نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شفا جو ہے نا وہ حسین کا جھولا اور حسین کا تعزیہ اور حسین کا علم، تو ان کا یہ مراد تھی کہ اب جو چیزیں حسین سے نسبت رکھنے والی ہیں وہی چیزیں شفا دے دیں گی۔ تو لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، یہ جادوئی بیانی تو ہے، لیکن اس کے لیے کوئی انہوں نے دلیل نہیں دیا، نہ قرآن مجید کی کسی آیت کو پڑھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا، اور نہ کسی کتاب کا وہ اس نے کوئی حوالہ ہی دیا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو قادیانی بھی کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ ڈھونڈے کوئی اور۔ کچھ لوگ ہیں جو گمراہ فرقے ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس، اور وہ اس طرح سے کام چلا لیتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ عالم کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں؟ پیسہ کمانے کے لیے، صرف پیسے کمانے کا چکر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کلپ کا جواب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام اگر شفا دیتے تھے تو وہ دعا مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے، لیکن وہی ڈاکٹر بیمار بھی ہوتے ہیں۔ امام حسین بھی پیاسے تھے، اگر ان کے ہاتھ میں ہوتی نا تو وہ خود پانی کو بلا لیتا اور پیاس بجھا دیتا۔ اپنے اولاد کو کربلا کے اندر جو پیاسے شہید ہوئے ان کی مدد کرتا، ان کو شفائیں دیتا، ان کی رحمت بن جاتا اور ان کی پیاسے وغیرہ یہ سارے پرابلم حل کر دیتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خیبر کی جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے آنکھیں جو ہے نا دکھ رہی تھی، آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشم کی ان کو بیماری تھی۔ جو شفا دیتا ہو، جب مشکل کشا ہو، اس کو تکلیف خود کو آتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی کسی چیز کی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہوئے ہیں،
امام حسن حسین کو بھی ضرورت پڑی ہے، وہ بھی بیمار ہوتے رہے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں طلب کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، تو اس طرح سے ان کو شفا مل جاتی ہے۔ نیک لوگ، شہید، امام، اہل بیت، رسول، نبی، یہ خود شفا نہیں دیتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب جب وہ کہتے ہیں کہ علم ہے، تابوت ہے اور جھولا ہے امام حسین کا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں مانگے گا تو وہ کس طرح سے پھر شفا دے گی؟ بلکہ وہ تو لکڑی ہے جس کو خود انسان بناتے ہیں، جھولا ہو، تابوت ہو، علم ہو، یہ لکڑیاں ہیں، ترکھان کارپینٹر وغیرہ بناتا ہے، اور لوگ اس کو پھر وہ مزین زینت کی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو خود اپنے بنانے میں اور لوگوں کا محتاج ہو، وہ کیسے شفا دے گا؟ جھولا تو خود نہیں بن سکتا، اپنی ضرورت کو خود پورا نہیں کر سکتا، لوگ اس کو اٹھائے پھرتے ہیں کندھا دے کر۔ تو جی چیز وہ دوسروں انسانوں کے محتاج ہو، لکڑی کارپینٹر کے محتاج ہے، پھر پینٹر آتا ہے اس کو رنگ وغیرہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ ایک زینت والی چیز ہو جاتی ہے، پھر وہ اٹھانے کا بھی محتاج ہے کہ کوئی ہو بندہ جو مجھے اٹھائے پھرتا رہے۔ تو جو چیز خود محتاج ہو وہ آپ کو صفا کہاں سے دے گی؟ اور پھر وہ امام حسین تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے پھر اللہ کی صفا دیتا تھا، تو یہ تو پھر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تو بالکل وہی باتیں ہیں کہ جو ہندو، مجوسی اور جو پرانے زمانے کے لوگ تھے جو آگ کو پوجا کرتے تھے، پانی کی پوجا کرتے تھے۔ آگ، پانی، سورج، ستارے، آگ اور پانی، مظاہر قدرت کو وہ پوجتے تھے، ان سے وہ شفائیں طلب کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب ہندو اور مجوسی، آتش پرست، آگ کی، پانی کی پوجنے والے لوگ، ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ، وہ یہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے شفائیں طلب کرتے تھے، بیٹا اور اولاد ان سے مانگتے تھے، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت رکھتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور آج کا انسان وہ یہ کہتا ہے، شیعہ بھائی عالم ہے، کہ جو حسین سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں وہ شفا دیتی ہیں۔ جھولا، تعزیہ اور تابوت اور علم، یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ کہتے ہیں یہ حسین کی نشانیاں ہیں۔ تو پانی اور آگ اور ستارے، یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو ایک بندہ ان سے شفا مانگتا ہے، آگ، پانی اور سورج سے، اور ایک بندہ علم سے اور تابوت سے، یہ حسین کی نشانیاں، وہ اللہ کی نشانیاں۔ مجھے بتاؤ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں وہ حسین کی نشانیوں سے افضل ہوئے نا وہ بندے؟ پھر اس کا مطلب وہ بندے زیادہ افضل ہوئے آج کل کے لوگوں سے جو نشانیوں سے شفا مانگتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اور پارسی وغیرہ، مجوسی، یہ زیادہ پھر آج کل کے لوگوں سے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں کو پوجتے ہیں، یہ حسین کی نشانیوں کو پوجتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر حالت میں زیادہ ہیں۔ سورج نہ ہو تو ہم اتنی سردی پڑے کہ ہم مر جائیں گے، پانی نہ ہو، ہوائیں نہ ہو تو ہم مر جائیں گے۔ تو یہ زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ تو میرے بھائیوں، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ تمہیں شفا دیں گی، چلو ٹھیک ہے، ان کی اگر ہم بات ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ تابوت اور علم اور وہ جو حسین سے وابستہ چیزیں ہیں ان میں شفا ہے، تو آپ دیکھیں کہ شیعہ بھائی زیادہ بیمار رہتے ہیں بنسبت وہابیوں کے۔ اسپتالوں میں آپ جائیں تو آپ کو شیعہ مکتب فکر کے لوگ زیادہ جیلوں میں بھی ملیں گے اور بیماری میں بھی ملیں گے، اسپتالیں بھری پڑی ہیں ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ تعزیے، علم اور تابوت یہ زیادہ یہ شفا دیتے ہیں،
ایسے عقیدے والے لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں. انہیں تو یہ چاہیے تھا نا، اگر حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں تو مجھے میرا یقین ہے کہ وہ بات غلط نہ ہوتی، پھر تو یہ تو زیادہ لوگ تندرست ہوتے ہیں نا ہم سے. لیکن یہ لوگ نہیں ہیں، اسپتالیں بھری پڑی ہیں بیماری، کہاں ہے شفا؟ اگر حسین علیہ السلام نے کہا ہوتا تو یقیناً ان کو فائدہ ملتا، لیکن یہ تو بیماروں سے التشت اور یہ جو تعزیے اور ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی شفائیں مانگتے ہیں، وہ تو ہسپتالیں بھری پڑی ہیں. تو پھر یہ بھی تھوڑا سا سوچیں کہ جو بندہ چور ہوتا ہے یا قاتل ہوتا ہے کسی کو، تو اس کی نشانیاں کہاں سے ملیں گی؟ ان کی نشانیاں ڈھونڈی جاتی ہیں کہ جہاں سے وہ چوری مل جائے ان کو پکڑا جاتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں تابوت اور علم اور دوسری جو نشانیاں ہیں، یہ کس کے گھر سے مل رہی ہیں؟ چوروں سے ملیں گے نا. تو وہ آپ دیکھیں ہمارے شیعہ بھائیوں کے گھروں سے ملیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی یہی لوگ تھے جن سے یہ نشانیاں مل رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ باتیں جتنی منسوب کی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری غلط ہیں اور یہ گمراہی کی جڑ ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے.